امت بھول چکی ہے ان معاملات کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول ہیں، سب کو معلوم ہے، جب مدینہ حضور تشریف لائے تو اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر پر رکی۔ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جہاں اونٹنی رکے گی وہاں پر حضور آرام کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہے۔ 2 منزلہ گھر تھا، ایک نیچے ایک اوپر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور آپ کو جو پسند ہے وہ آپ قبول فرما لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے کا حصہ پسند کرتا ہوں۔ لوگ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، تقریباً 7 یا 8 مہینے تک میرے آقا کا قیام ان کے گھر پر رہا ہے۔ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، مجھے نیچے رہنے دو۔ نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ اوپر گئے، جاتے ہی بے قراری آ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما ہیں اور ہم اوپر کیسے سوئیں؟ پوری چھت پر سوتے نہیں تھے، کونے میں دبک کر بیٹھے رہتے تھے، پوری رات بیٹھے ہوتے۔ وہ کہتے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ کا حبیب زمین پر سو رہا ہو اور میں پہلے منزلے پر کیسے سوؤں؟ نہیں سوتے تھے، پوری رات اس طرح سے کونے میں بیٹھے رہتے۔ ایک دن ان کے گھر میں پانی کا مٹکا مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا چھت پر۔ چھپرے کی چھت ہوتی تھی، جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ایک ہی کمبل تھا، ایک ہی لحاف تھا، وہ پورا لحاف انہوں نے پانی میں بھگو دیا۔ جو کپڑے تھے وہ پھاڑ کر پانی میں بھگو دیا، جمع کر لیا۔ سخت ٹھنڈیوں کی راتیں تھیں، اسی لحاف کو شوہر اور بیوی دونوں اوڑھ کر کے صبح تک بیٹھے رہے، صرف اس لیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر نہ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آنے پائے۔ یہ مقام مصطفیٰ صحابہ اکرام سے سیکھو میرے عزیزوں۔ ان دلالوں سے کیا سیکھو گے جو آج حکومت کے تخت پر بیٹھے ہیں، جن کو نام مصطفیٰ کی کوئی قدر نہیں۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا مدینہ طیبہ میں، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے، ان ظالموں کو جزیرۃ العرب سے دور کرے۔ آج دل روتا ہے میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر حملے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ٹڈی دل ہیں، ان کے ہاں کوئی ہمت نہیں۔ اگر مسلم دنیا صرف اور صرف ایک بار ان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم جان بھی فدا کرتے ہیں، ہم اپنے ہر جمعہ کے خطبے میں یہ کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ ہم تو انہی کی محبت میں جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، لہٰذا اس نبی کی ذات پر کچھ نہ کہو، ہمیں جو کوسنا ہے کوسو، ہم تو برے ہیں، ہم بد اخلاق ہیں، ہم بد عمل ہیں، ہمیں گالیاں دے دو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کہا جائے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بیدار رکھو، جس طرح ممکن ہو سکے ان کی مخالفت میں آواز اٹھاؤ۔ اگر آج تمہارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے تو اس پر اپنا احتجاج درج کرو کہ ہم فرانسیسی یہ تمام درندوں کے خلاف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو چھیڑا ہے جہاں میرے آقا کی محبت بستی ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھیس پہنچائی ہے جن کے نام سے ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے، کسی کو اس طرح سے ستانا، ہریسمنٹ کرنا، کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے؟ کسی کو بھی ہریسمنٹ کرنا یہ جرم نہیں ہے؟ اس طرح پورے مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کو یہ ہریسمنٹ کر رہے ہیں اس بات سے کہ کبھی میرے نبی کے شان میں کارٹون بنانے کی بات، کبھی ان کو معاذ اللہ رب العالمین گندے الفاظ کے ساتھ فلم بنانے کی بات۔ اس طرح یہ تمام بار بار چیزیں جو آتی ہیں یہ ہمارے ساتھ، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، ہمارے ساتھ یہ ہریسمنٹ ہے۔ ہم جو ہے بار بار ان تمام کرب کے ساتھ کیوں زندگی گزار رہے ہیں آج؟ کیا ہمیں دنیا میں اس زمین پر تمام لوگوں کی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارا اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن کہتا ہے تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو، ان کے خداؤں کو گالی مت دو۔
اس لیے کہ وہ پلٹ کر کے تمہارے خداؤں کو تمہارے خدا کو بولیں گے. جو اللہ حقیقی ہے اس کو وہ گالی دیں گے. ہمیں تو یہ منع کیا گیا ہے. یہ مغرب، یہ ویسٹرن، جہاں سے یہ لوگ اپنے آپ کو پورا سپر پاور کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان ظالموں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی پوری دنیا کے ایک مذہب کی مقدس شخصیت کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ جرم ہے یا نہیں. ان کو اتنی بھی تمیز نہیں. یہ جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے. آج میں مسلمانوں کو ایک درس دے کر کے جانا چاہوں گا. آخری میرا پیغام سنیں. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بغداد پر جب حملہ ہوا تھا تاتاریوں کا، ان ظالموں نے پورے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا. بہت انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، اور ان کا محبوب مشغلہ کیا تھا؟ شام کو آتے تھے، کسی عیسائی پادری کو بٹھا کر کے حضور کی شان میں نازیبا کلمات بکنے کے لیے اسے کہا جاتا، پیسے دیے جاتے. ایک بار دربار میں علماء کو قید کر کے لائے ہیں، مسلم علماء کو، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور دربار میں یہ سارے تاتاری اور بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک عیسائی پادری کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے گرا کر کے باتیں کر، ان کے لیے برے برے شعر بول. وہ شروع کرتا ہے. اتفاق ایسا کہ اس بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے بندھا ہوا رہتا تھا. سونے کی زنجیر سے اسے باندھتا تھا بادشاہ. جیسے ہی وہ عیسائی پادری گستاخی شروع کیا، وہ کتا بھونکنے لگا. اس نے بند کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر وہی کام شروع کیا، کتا پھر بھونکنے لگا. لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ شاید تو جو بول رہا ہے اس کی وجہ سے کتا بھونک رہا ہے. پھر جب اس نے تیسری بار اسی طرح سے گستاخی کرنا شروع کیا تو کتا زنجیر توڑ کر کے نکل آیا اور اس عیسائی پادری پر ایسا حملہ کیا کہ دم زدن میں اسے چیر کر کے ٹکڑے کر دیا، ختم کر دیا. اور اسی وقت سینکڑوں کی تعداد میں وہی تاتاری جو گستاخی رسول کے مرتکب تھے ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا، وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا جو ناموس رسالت پر کوئی ایک جملہ سننا اسے پسند نہیں تھا. کتوں سے گئی گزری زندگی ہم گزارنے پر آ گئے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خچر جس پر آپ سواری کرتے تھے، یعفور نام تھا، اتنا عقلمند تھا، اتنا عقلمند. خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گفٹ میں ملا، ہدیے کے طور پر ملا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا تو وہ اپنا سر ہلانے لگا، وہ اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا. حضور مسکرائے. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جانوروں کی بھی بولیاں سنتے تھے، وہ رسول تھے سب کے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس نسل کا گدھا ہوں، میں اس نسل کا خچر ہوں کہ میرے باپ میرے دادا سب وہ خچر تھے کہ جن کے اوپر انبیاء اکرام نے سواری کی تھی، انبیاء نے سواری کی، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور نبیوں میں سب سے آخری آپ، سب سے آخری آپ ہیں. اور وہ خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنے والا قادیانیوں سے تو بہتر تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ ایک بات یہ بھی عرض کیا کہ آقا میں ایک یہودی کا خریدا ہوا تھا، اس کی ملکیت میں تھا، لیکن وہ حضور سے کہہ رہا ہے خچر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں اس یہودی کے گھر میں رہا، ایک مرتبہ بھی میں اپنی پیٹھ پر اس کو سوار ہونے نہیں دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے جب بھی وہ سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، اس لیے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میری پیٹھ کسی رسول کے لیے رکھی گئی ہے. اسی یعفور کو دیکھیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اسی یعفور کو بھیجتے تھے خچر کہ جاؤ عثمان بن عفان کو بلا لاؤ، جاؤ عمر ابن خطاب کو بلا لاؤ. یہ سیدھے اسی صحابی کے گھر جاتا، ان کے دروازے کو اپنے سر سے ٹھوکتا،
دروازہ کھلتا، وہ اپنی دم سے اشارہ کرتا، صحابہ سمجھتے کہ رسول کا بلاوا آیا ہے، حضور کا قاصد بن کر کے صحابہ کے گھر جاتا۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے قلب میں، اس کے دل میں جو عظمت مصطفیٰ تھی وہ یہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز سے ان کو محبت تھی۔ جب میرے آقا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس دن سے لے کر کے 3 دن تک اس یافور نے نہ گھاس کا ایک پتا کھایا، نہ کھانا پانی، کچھ بھی نہیں، کسی چیز کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے سامنے پیش کر دی جاتی، اپنے پیروں سے ہٹا دیتا تھا۔ صحابہ روتے تھے اس عمل کو دیکھ کر کہ بغیر مصطفیٰ کے یہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ 3 دن کے بعد جس کنویں سے آخری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، بیر غرس، جہاں کا پانی یہ روایات میں ہے کہ وہاں جا کر کے دن بھر بیٹھ کر روتا تھا، اور تیسرے دن اسی میں چھلانگ لگا کر کے فوت ہو گیا۔ اس جانور نے یہ درس دیا کہ بغیر مصطفیٰ کے تو یہ جینا بھی بیکار ہے۔ جو نبی کی محبت میں جیا ہو، اسے نبی کو چھوڑ کر کے جینے کا کبھی لطف آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں اب اپنی گفتگو بھی اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، سمجھ جاؤ، آبرو معاذ نام مصطفیٰ اس، آبرو معاذ نام مصطفیٰ اس، ہماری آبرو اور ہماری عزت مصطفیٰ کریم کے نام سے ہے۔ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ اس، اگر دل درد کرے تو صرف مصطفیٰ کے لیے کرے۔ اسی لیے قرآن نے بھی ہمیں یہی تاکید کی ہے کہ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جو رسول منع کر دیں اسے چھوڑ دو۔ افسوس ہے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اس بات کی کہ جب قبر میں ہمیں بند کر دیا جائے گا، اس نبی کونین کے سامنے ہم اپنا چہرہ کیسے کر پائیں گے؟ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہو کر ہم سے سوال کر لیا گیا کہ میری عزت پر، میری ناموس پر، میری عزت پر حملے ہوتے تھے اور تو گھر میں بیٹھ کر کے روٹیاں سیکتا تھا، تیرے گھر میں اچھے کھانے پکتے تھے، کبھی تو نے غم کا اظہار بھی نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں یہاں پر ممبر سے یہ کہوں گا، یا رسول اللہ، یا آقائی و مولائی و ملجائی، ہمیں جتنی طاقت اللہ نے دی ہے ہم یہاں سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار، ہم غلاموں میں طرز ادب کہاں؟ سرکار، ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں؟ ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ گندے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا؟ تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز۔ یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، آج ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے آپ کے دفاع کا، ہم سن کر کے خاموش رہ جاتے ہیں اس لیے کہ طاقت سے بے بس ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں دعائی صرف اس بات کی لگاتے ہیں، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا؟ تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا، ہمارے گناہوں پر، ہمارے خطاؤں پر، ہماری تمام غلط کاریوں پر آپ ہمیں سزا کا اعلان نہ فرمائیں۔ سرکار، صرف رحمت کی آس ہے، صرف رحمت کی آس ہے، صرف رحمت کی آس ہے۔ میرے آقا، ہم گنہگاروں پر آپ رحم فرمائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے کریم خدا، اس مردود اور ملعون پر تو بے شمار لعنت فرما جو تیرے حبیب پاک کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ناموس رسالت پر انگلی اٹھائے۔ اے مولا، تو ہمیشہ کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دے، رہتی دنیا تک کے لیے اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے کریم خدا، تو اپنے تمام تر عذابات اس پر نازل کر جو تیرے حبیب پاک کی گستاخی کا مرتکب ہو۔ مولا، ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔